صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ان میں سے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی قربانی کرنے والے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر صحابہ کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ ثواب تو ان جانوروں کے بارے میں ہے جن کے جسم پر بال ہوتے ہیں، جن کے جسم پر بال نہیں ہوتے، مثلا بھیڑ ہے اس کے جسم پر تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اون میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی اون تو بظاہر ایک گچھا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر بھی پھر بے شمار بال ہوتے ہیں، تو فرمایا ہر بال کے بدلے، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا حدیث شریف میں قربانی کرنے کا۔ ایک روایت میں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ تو قربانی کرنے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اجر بیان فرمایا، لیکن جو لوگ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اللہ نے ان کو دیا ہے، ان پر قربانی واجب ہے لیکن قربانی نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں نبی نے فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، تو نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ قربانی کی حقیقت ہے، قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو بہترین سے بہترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے اور یہ بے شمار اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔